اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 164 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر رسول مبعوث کیا، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت، وَإِن كَانُوا، اور وہ یقیناً تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی کے اندر۔ کوئی بھی نبی خائن نہیں ہے، سب انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کما حقہ لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس امت پہ، اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے نہ صرف اہل اسلام بلکہ اس سے پہلے جو سابقہ ادیان ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے خاصہ ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر جو انہوں نے اپنی طرف سے کمی بیشیاں کیں اور بوجھ اپنے اوپر مسلط کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی باعث رحمت ہیں کہ ان کو سیدھی راہ اور درست طریقہ اور جو وحی تھی اس کے موافق ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان اس پہ کرنا کیا ہے، ہمیں اس پہ اس کا شکر گزار رہنا ہے۔ بڑے بڑے انعام و اکرام ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر اور رسول عطا کیا ہے۔ تو اس احسان کی قدر یہ ہے کہ ہم اس پیغمبر سے دل و جان سے محبت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کی اتباع و فرما برداری کریں، ان کے فرامین سے مستفیض ہوں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی عادات اور ان کے اعمال، ان سے محبت کریں، اور ہر معاملے میں یہ کوشش کریں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ عمل کیا ہے ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ واقعی اپنے عمل سے یہ ثابت کریں اور معاشرے کے اندر یہ چیز واضح ہو کہ یہ واقعی رسول اللہ کو ماننے والا ہے۔ یہ تو اس احسان کی قدر ہوئی نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، شکل و صورت، خوشی غمی، حتیٰ کہ عبادات کے اندر بھی ہمیں اس نبی کی سیرت اور جھلک نظر نہ آئے، تو اس احسان کی کیا قدر کی اس شخص نے۔ وہ ناقدرہ ترین انسان ہے کہ جو اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے احسان کی ناقدری کرتا ہے، اور ناقدری یہی ہے کہ آپ کی نافرمانی کی جائے، آپ کے اسوے کے مخالف چلا جائے، آپ نے جو اوامر و نواہی کی صورت میں دین دیا ہے اس کی مخالفت اور اپنی منمانی کی جائے اور اس پر اعتراض کیا جائے جان بوجھ کر بھیجا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے جس سے ہر صورت بچنا ہے، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے نا کہ یہ ایسا عظیم ترین احسان ہے کہ اس کی ہلکی سی بھی ناقدری تمہارے اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے، کہ جس طرح فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، وگرنہ کیا ہوگا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے سارے کے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ اب اس میں دو چیزیں اہم ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بات چیت کرنے میں آپ جب موجود ہوں
تو اونچی آواز سے بولنا بھی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام، جناب صدیق رضی اللہ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو اس طرح بات کرتے جس طرح ایک بنبناہٹ، جس طرح ایک بندے کے اوپر ایک خوف محبت والا طاری ہوا ہوتا ہے نا، کہ وہ اپنی بات اپنی زبان سے کرتے ہوئے ہچکچا رہا ہوتا ہے، یہ انداز ہوتا تھا، پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز نہیں کر سکتے، اونچی آواز سے بول بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرا اونچی آواز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب مخالفت ہوتی ہے نا، ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جس طرح دلائل سے اس کو مغلوب کر رہا ہوں اسی طرح اپنی آواز کے ساتھ بھی اس کو مغلوب کرتا ہوں، اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اس میں دبدبہ اور روب آ جاتا ہے۔ تو یہ مخالفت کی صورت ہے۔ ایک شخص جو مخالفت کرتا ہے اس کے پاس نبی علیہ السلام کا حکم اور آرڈر پہنچ چکا ہے تو وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہ اسی آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو اونچی کر رہا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہے اور اس کے مقابلے میں یہ اپنی بات کو یا کسی اور کی بات کو ترجیح دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے اس کے عمل کیا کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ من اللہ علی المؤمنین، اس کی ہمارے ذمے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری، آپ سے محبت، آپ کی ادب و احترام اور تکریم، اور ہر قسمی ہر لفظ سے لے کے ادائیں، معاملات، طور طریقہ، ایک ایک حتیٰ کہ وہ لہجہ بھی جس میں کچھ بے ادبی کے معاملہ ظاہر ہو رہا ہو اس سے بھی گریز کر رہا ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیز کی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کی کمال درجہ اطاعت و فرما برداری، آپ کے اسوے کی پیروی، اور خاص طور پہ اس بات کو جانیے کہ جو نیکی کر رہے ہیں اس نیکی کا انداز اور طریقہ وہی ہونا چاہیے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ خاص طور پہ نیکی کرتے ہوئے جب ہم اپنا طریقہ بنائیں گے تو یہ بہت بری بات ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین نماز کا، روزے کا، حج کا، شادی، خوشی، غمی، جنازہ، کچھ بھی ہے، ان میں سب سے بہترین طریقہ، سب سے اعلیٰ ترین، افضل ترین طریقہ اگر کوئی ہے نا تو وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس کے موافق بناؤ گے تو تمہارے عمل بہترین ہے، مگر نہ اگر اس کے مخالف ہوں گے تو وہ عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ دوسرے نیک عملوں کے ضائع ہونے کا سبب بنے گا، یعنی بدعت۔ اور آگے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، پتہ ہے سب سے برا اور بدترین کام کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جو تم دین میں اپنی طرف سے خود ایڈ کر لو۔ حرج کیا ہے تو نیکی نا، گناہ کون سا ہے؟ منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنی طرف سے تم دین میں ایڈ کر لو۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی ایسا کرتا، مثلا نماز اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہوتا اور نبی علیہ السلام اس کو فرماتے نہیں اینج پڑھنی ہے، تو وہ کہتا حرج کیا ہے اس میں؟ تو کیا خیال، آپ ذرا تصور کریں اس کے اوپر ایلیگیشن کیا لگنا تھا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور کیا آپ کے دل کی کیفیت، کیا اس کے ساتھ محبت ہونی تھی کہ اس کو میں بتا رہا ہوں کہ ایسے کرنا، یہ کہتا نہیں حرج کیا ہے اس میں، فلانا اینج کر رہا تھا، وہ ایسے کر رہا تھا، وہ ایسے کر رہا تھا۔ تو اس لیے ہر صورت اس بات پہ پہرا دیجئے کہ ہم نے جو اچھائی کرنی ہے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنی، اور اس میں بدعات و خرافات کو داخل نہیں کرنا۔ یہ کامل صاف ستھرا دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسی کے اوپر ہم نے ڈٹنا ہے، اسی کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ احسان عظیم ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولا من انفسہم، یہ بھی مسئلہ ذکر کیا کہ وہ انہی میں سے ہیں، کیونکہ قرآن قیامت تک کے آنے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی کے اندر بھی کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان کو رسول کیوں بنا دیا گیا؟ اگر رسول بنانا تھا یا تو مکہ اور طائف ان وادیوں کے کسی چودھری کو رسالت دی جاتی، سردار کو رسالت دی جاتی، یا یہ ہوتا کہ کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب متعدد مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو تمہاری جنس ہی ایک نہیں تھی، نہ تم نے اس کو سمجھنا تھا نہ وہ تمہاری بات سمجھ پاتا۔ تو مقصد تو سمجھانا اور پیغام
پیغام پہنچانا کا اللہ کا، تو وہ مقصد تو پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتے بھیجیں گے، فرشتے آئیں گے، لیکن جب فرشتے آئیں گے نا پھر تمہارے پاس موقع نہیں ہوگا اصلاح کا، پھر تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ جو انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا سردار ہوتا ہے، ہمیں اللہ کے ہاں متقی، اور یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا، وہ جس کو چاہے رسول اور نبی بنا دے، وہ کسی سے مشورہ کرنے کا یا کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے کہ وہ اس کو بنانا چاہیے، اس کو بنانا چاہیے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اس اختیار میں وہ کسی کا کوئی پابند نہیں ہے۔ وہ رسولوں میں سے بھی پیغام پہنچانے کے لیے جس کو چاہتا ہے فرشتوں میں سے مقرر کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی جسے اس نے چاہا، مصطفیٰ اسے کہتے ہیں نا، چنا ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے، آپ کے والد جناب عبداللہ، آپ کی والدہ جناب آمنہ، آپ کے دادا جناب عبد المطلب، آپ کے چچا جناب ابو طالب، ایک پورا خاندان اور پوری ہسٹری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابراہیم اور آگے تک اس چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے دور میں کچھ کہا ہے ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے، تو یہ اپنی خواہش نفس ہے جو قرآن و سنت کے موافق نہیں بلکہ اس کے الٹ ہے۔ تو یاد رکھ لیں، قرآن و سنت کی مخالفت یہ دین نہیں ہوتا، یہ اسلام نہیں ہوتا، یہ محبت نہیں ہوتی، بلکہ محبت وہی ہے کہ قرآن کو بھی اسی طرح سے مانا جائے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا یا بتا کے یا اس پہ عمل کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے؟ اب آپ آ گئے، یہ احسان عظیم مل گئے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا ہیں؟ سنیں، یتلو علیہم آیاتہ، ان لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہو اور اس کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت سے اور قرآن پاک سے دور ہو جائے، یہ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور آج گمراہی کی بیسک بنیاد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہو، شیطان سے بچنا چاہتے ہو، حتیٰ کہ فتنہ دجال سے بچنا چاہتے ہو، جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں ان سے بچنا چاہتے ہو، تو تم نے اس کتاب کو اس طرح سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے جس طرح شکاری جانور شکار کو اپنی کچلیوں میں دبا کے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، تو تم پر کوئی فتنہ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ جب تم اس کو چھوڑ دو گے پھر طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ حالت کیفیت یہ ہو جاؤ گی کہ صبح کو مسلمان، شام کو کفریہ جملہ بول دیا، شام کو جو ہے اس نے کوئی ایمان والا کلمہ بولا ہے تو صبح کو کفریہ جملہ بول دیا، پھر یہ اسی طرح ہوگا، صبح کو کافر، شام کو کافر، صبح کو تو مومن، کافر، اسی ڈگمگاتی ہوئی زندگی کے اندر یہ جو ہے وہ جی رہا ہوگا۔ اس لیے آنا ہے، انقلاب لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لایا ہے تو کیسے لایا ہے؟ آج بھی انقلاب آ سکتا ہے تو کیسے آ سکتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، ہر بندہ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے، ہر بندہ اس کو پڑھے، ہر بندہ اس کو سیکھے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، پھر کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کا اندر پاک کرے گا، ان کا دل صاف کرے گا۔ جب تک دل صاف نہیں نہ ہو تو آیتیں ان کو سناتے رہو، سارا کچھ کرتے رہو، اس میں کیا فائدہ؟ جب وہ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا، دل سے اللہ تعالیٰ کا احترام نہیں کرتا، یعنی اس کے حکم کو ماننے کا جذبہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ کیا مانے گا؟ جب تک اس کو یہ نہیں سکھایا گیا اور یہ نہیں سمجھ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام، آپ کی حیثیت کیا ہے اور اس قرآن پاک کی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا تزکیہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولہ اپلائی کیا، تو وہ جو ضلال مبین میں تھے، بدترین بنے ہوئے تھے، وہ بہترین بنے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر جنت کی گارنٹی اور ضمانت پانے والے لوگ بن گئے۔ تو آج بھی ان گمراہیوں کا اور ان ساری ضلالتوں کا علاج وہی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کا علاج کیا کہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، وہ تو کافر تھے نا، وہ پھر بھی قرآن سننے سے ان کو لذت آتی تھی، قرآن چھپ چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے حضرت، ایک مسلمان ہے نا، مسلمان 20-25 آدمی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ تلاوت لگا دو تو ان میں سے 10-15 کو ویسے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، حضرت صاحب بند کر دو، ساڈا وضو نہیں ہے، ساڈا ہے نا، اس کا ادب نہیں ہو پائے گا، تو اوتے کوئی موسیقی لگا دو تو اس طرح ناچنا شروع کر دیں گے جس طرح شیطان ان کو کوئی ہے نا، کوئی سمجھ لے کہ ان کو بھڑکا رہا ہے، ان کو ابھار رہا ہے اس بات پہ۔ آج قرآن سننے سے اس کی جان جاتی ہے اور جیسے ہی اس کو ایسے سمجھ لے تکلیف ہوتی ہے، اور جو موسیقی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی، فرمایا یہ گمراہی کا دروازہ کھول دیتی ہے انسان کے لیے، تو اس چیز سے کیسا محبت اور کیسا پیار ہے، سو بھی اس کے بغیر نہیں
نہیں سوتے, ڈرامہ سنتے دیکھتے دیکھتے سوئیں گے, موسیقی گاڑی نہیں چلتی, حتیٰ کہ واک نہیں ہوتی اس کے بغیر, کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, کون چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کیا سن رہے ہیں, جم کے اندر کھڑے ہوئے تو وہاں کیا کر رہے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو وہاں کو کیا کر رہے ہیں, اپنی بزنس کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں کیا چل رہے ہیں, وہاں کیا کر رہے ہیں, اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی امت کے اندر بگاڑ بڑا آ گیا, امت کے اندر یہ بڑا, اور ہم نے آئیڈیل ہی چینج کر لیے. اور پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اور بس اوقات ایسی دیتا ہے کہ بندہ محسوس بھی نہیں کرتا. کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت, آئیڈیل رہنما, ٹھیک ہے, وہ ہیرو, اور کہاں پہ یہ لچے لفنگے اور گندے ترین لوگ جن کو ہم نے اپنا ہیرو بنا لیا, جن کی ہم کاپی کرنے لگ گئے, جن کے طور طریقے, لباس, چال ڈھال اس کی ہم کاپی کرنے لگ گئے, سب سے بہترین کو چھوڑ کے. اور یہی ہے نا پھر جو بہترین کو چھوڑے گا پھر وہ بدترین کو فالو کر کے اس میں اپنی عزت محسوس کرے گا. حالانکہ جن کو کر رہا ہے, جن کو فالو کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو دلیل سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں, دین ہم وہیں سے سیکھ رہے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, پھر آپ نے کیا کیا, ان کو کتاب سکھائی ہے, ان کو کتاب سکھائی ہے. تو آج ناظرہ پڑھنا نہیں آتا, آج بنیادی جو سورت فاتحہ اس کا ترجمہ نہیں آتا, جو نماز ہے اس کا ترجمہ نہیں آتا, انقلاب کہاں سے آئے گا, تبدیلی کہاں سے آئے گی, ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے کر پائیں گے. تو یہ وہ طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کیے ہیں اس معاشرے پہ. اور آگے فرمایا حکمت دی ہے ان کو. حکمت کیا ہے, دنائی. دنائی کے ساتھ اس کو سیکھنا, فیصلہ کرنا, اس کو سمجھنا, ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ یہ چیزیں اپلائی. اس سے پہلے کیا تھا, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ کھلی گمراہی کے اندر تھے, کھلی گمراہی. اور مکے کی آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوب چکے تھے, اور اس نور ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو روشن کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ آج بھی جو شخص قرآن و سنت سے دور ہے وہ ان سے بھی بڑا گمراہ نظر آتا ہے. یہ آپ کو عجیب و غریب معاملات اور مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں معاشرے کے اندر, یہ برے سے برے اور بدترین سے بدترین لوگ نظر آتے ہیں. آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ان کی کاپی کیوں کر رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. جو اس سے ہٹے گا وہ اس وقت بھی گمراہ تھا اور آج بھی گمراہ ہے. اس وقت وہی کامیاب ہوا اور نبی کی زبان سے اسی کی تعریف ہوئی, نبی کی زبان سے اسی کو جنت کی ضمانت ملی ہے جو اس کے ساتھ جڑا, اس پہ عمل کیا, اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لایا ہے. اور آج بھی اسی کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. جو شخص اس سے جڑتا ہے اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے. آج ضرورت اس کی یہ ہے کہ گمراہی اور شیطانی چیزیں اور شیطانی باتیں اور شیطانی قول, خاص طور پہ یہ موسیقی, اس کو نکال کے اپنی زندگی سے قرآن پاک کی تلاوت, اس کی تفہیم, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر و تشریح اور توضیح اس کے ساتھ جڑیں, تاکہ ہمارے دلوں کی میل, دلوں کا سنگ ہے نا, یہ بربادی ختم ہو. ہمارے دل نور ایمان سے جو ہے وہ آباد ہوں, جس کی جھلک ہمارے جسم اور ہماری زندگی میں نظر آئے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے موافق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.